دوستوں، رمضان کا وہ خاص مہینہ جس میں مسلمانوں کے ذریعے تقریباً 30 دنوں تک روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کچھ بھی کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ ویسے تو روزہ مسلمانوں کی عبادت کا ایک خاص حصہ ہے جس کی اللہ کی نظر میں تو بہت زیادہ فائدے ہیں، مگر ہمارے چینل کے متجسس دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر روزہ رکھنے کے جسمانی فائدے کیا کیا ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے سے کیا ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، انسان کے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہاضمے اور سانس لینے جیسے لگ بھگ 10 سسٹم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ، دل، دماغ، گردہ اور پیٹ جیسے لگ بھگ 78 آرگنز بھی موجود ہیں جو بنا رکے لگاتار گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی جانچ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ ان سبھی چیزوں کو ریفریش یعنی دوبارہ سے تر و تازہ کر دیتا ہے، جس سے ان کے کام کرنے کے وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ دراصل دوستو، عام دنوں میں انسان ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے سبھی حصوں کو اپنے کام کو بنا رکے کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں خون کا دباؤ جسم کے ہر اس حصے میں بنتا رہتا ہے جو کوئی کام کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ انسان جب روزے میں ہوتا ہے تو جسم کے ان حصوں کو پہلے کے مقابلے بہت کم حرکت کرنی پڑتی ہے اور دماغ کو جسم کے باقی کے کام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، جس میں سب سے اہم کام جسم کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، یعنی کہ جسم کی آلودگی کو ختم کرنا۔ انسان کے جسم میں روزانہ کام کرتے رہنے کی وجہ سے ٹاکسکس پیدا ہو جاتے ہیں جو جسم کو آلودہ کرتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ روزے میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کافی بڑھ جاتی ہے، انسان سکون کے ساتھ اور اچھی چیزیں سوچ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ غصے پر کنٹرول کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں نئے نئے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور انسان کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں انسان نے بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا ہے، جسے ہم اوور تھنکنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن اور اینزائٹی ہونے لگی ہے، جو کہ انسان اور انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تب ہمارا دماغ ادھر ادھر دھیان نہ دے کر فوکس ہو جاتا ہے اور پورے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، دماغ اور جسم ایک سسٹم میں آ جاتے ہیں جو دونوں کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ دوستو، ان سب کے علاوہ دنیا بھر میں موٹاپے کی پریشانی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ روزہ رکھنے سے موٹاپے کی اس پریشانی کو روکا جا سکتا ہے۔ دراصل دوستو، روزے کے دوران جسم میں موجود ایکسٹرا فیٹ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹرا فیٹ پوری طرح سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ روزے کے دوران جب جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ ایکسٹرا فیٹ کا استعمال کرنے لگتا ہے۔ دوستوں، کچھ لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان پتلا اور کمزور ہو جاتا ہے، مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف وقتی طور پر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ صرف کچھ وقت کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے۔ آگے چل کر اس کے بے حساب فائدے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہوتا ہے یا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ مگر دوستوں، اب ایک سب سے ضروری اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ روزہ تبھی فائدے مند ثابت ہوگا جب روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، یعنی روزے کے سبھی قاعدے اور اصولوں پر دھیان دے کر ہی روزے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ افطار کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جس جگہ پر وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں وہاں سے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ افطاری کے بعد رات کا کھانا اور پھر سحری میں بھی یہ بول کر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اگلے دن بھوکا رہنا ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ان کا وزن ضرور بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی حرکت سے انسان اپنے جسم کو اور جسم کے آرگنز کو تکلیف میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ روزے کا احترام کریں اور صحیح طریقے سے روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔